عارق پیا مرشد پیا طارق پیا مرشد پیا. یہ وہ علم ہے علم العدد کہ جس کے ذریعے البیرونی نے کیا البیرونی جو بہت بڑا سائنسدان گزرے اس نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں, بڑی بڑی تھیوریاں پیش کری ہیں اسی علم کے ذریعے. البیرونی کا میں ایک واقعہ تمہیں سناؤں. میاں حضور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسی, میاں حضور نے فرمایا کہ علم العدد کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے کہا آپ اس کی اہمیت بتائیں. کہہ رہے ہیں جس طریقے سے تم روحانی سفر پہ چل رہے ہو, جو تم روحانی علم سیکھ رہے ہو, اس کے ساتھ ساتھ علم العدد بھی تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. پھر میاں نے یہ بتایا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ البیرونی کوئی سوال حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, کوئی گرہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ سوال جو تھا نا اس سے حل نہیں ہو رہا تھا. وہ بڑا شیش و پنج میں تھا کہ وہ کیا کرے, کس طریقے سے کرے. کہتے ہیں کہ البیرونی وہ کرتے 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 کوشش کرتے کرتے سو گیا. کیا ہوا؟ سو گیا. اس کی آنکھ لگ گئی. اچھا, اس کی جب بیوی نے اس کو دیکھا, اس کے گھر والوں نے اس کو دیکھا کہ وہ اسی حالت کے اندر کام کرتے کرتے ٹیبل پر ہی سو گیا, تو انہوں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ اس کی بیوی کو پتہ تھا کہ یہ کئی دنوں سے جاگ رہے ہیں, اس کوشش میں لگے ہوئے اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے, اور وہ بہت بڑا اور اہم مسئلہ تھا البیرونی کا. کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی, وہ سو رہے تھے بے خبر. پھر اچانک کہنے لگی اس کی بیوی کہنے لگی کہ اس نے پھر جو چراغ کی روشنی تھی اس کو بند کر دیا اور خود بھی لیٹ گئی. اس کی بیوی کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اٹھا ہے. کہنے لگی میں نے البیرونی کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے دیا روشن کیا. اچھا, اس کی جو بیوی تھی وہ اس کو پکار رہی ہے, وہ اس کو جواب نہیں دے رہا. وہ اس سے بات کر رہی ہے, وہ جواب نہیں دے رہا اس کو, جبکہ وہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا, ایسا معاملہ, ایسا واقعہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہوا کیا, اس کی بیوی نے خاموشی اختیار کری, اس کو دیکھتی رہی. البیرونی نے کیا کرا, وہ اٹھا, دیا روشن کیا اور بیٹھا, اور وہ سوال جو تھا نا وہ مسئلہ سالو کرنے کی شروع کر دیا. اس نے پورا سالو کرنا شروع کرا, پورا مسئلہ سالو کرا. آخر میں قلم رکھا اور پھر اسی نشست میں سو گیا. اسی نشست میں سو گیا. تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ دوبارہ سو گیا, اس نے چراغ بجھا دیا. اس کی بیوی کو یہ تھا کہ اس کو ہوش ہوگا. اب جب صبح جو البیرونی اٹھا, جب اس نے دیکھا, پرچہ دیکھا, اس نے بولا یہ مسئلہ کس نے سالو کیا ہے؟ یہ اس نے کہا رائٹنگ تو میری ہے. کیا رائٹنگ تو میری ہے, لیکن یہ مسئلہ کیسے سالو ہوا؟ اس کے چکر تو میرے مہینوں لگ گئے. تو اس کی بیوی نے بتایا کہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ تم ہی اٹھے ہو, تم نے دیا روشن کیا ہے, تم ہی لکھنے بیٹھے ہو, تم نے پورا لکھا ہو, تم اسی حالت میں سو گئے, اور میں نے تمہیں آوازیں بھی دیں, تم نے میری ہرگز نہ سنی. وہ معاملہ کیا تھا؟ میں نے میاں سے پوچھا, میں نے کہا میاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میاں کہنے لگے وہ سوچ میں گم تھا. کب سے؟ کئی مہینوں سے. اب سمجھنے والی بات ہے, اب اس بات کو سمجھنا تھوڑا, اور آپ لوگ خوش ہو جانا کہ جس سفر میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں نا, میں آپ کی وہی بنیاد بنا رہا ہوں روحانی مشق کے ذریعے. میاں نے فرمایا کہ وہ 2 مہینے سے جو نا سوچ میں تھا, اور ایسی سوچ میں تھا اسی مسئلے کے اوپر کہ وہ جس چیز کو دیکھتا نا تو اس کو دیکھتا رہ جاتا, اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کی پلک جھپک رہی ہے یا اس کی پلک نہیں جھپک رہی ہے.
اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میرے دائیں طرف کوئی بیٹھا ہوا ہے، میرے بائیں طرف کوئی بیٹھا ہوا ہے، یا کسی شور شرابے کی جگہ پر ہے یا کہیں نہیں ہے۔ وہ اس حد تک چلا گیا تھا۔ جب وہ اس حد تک گیا تھا نا تو اس کا دماغ جو تھا نا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا تھا، ایکٹیو ہو گیا تھا۔ اچھا، دماغ ایکٹیو ہونے سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمارا جو دماغ ہے نا اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ اس کا اگلا حصہ ہے، ایک حصہ اس کا پچھلا حصہ ہے، اور ان اگلے اور پچھلے کے درمیان باریک جھلیوں کے اندر محفوظ ایک چپ انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرتی عطا کری ہے، جو اس کے اندر لگائی ہے انسان کے اندر۔ وہ چپ کیا ہے؟ وہ حرام مغز نہیں ہے، وہ ام الدماغ ہے۔ کیا ہے؟ ام الدماغ کے بارے میں پڑھا ہے تم نے کبھی؟ یہ وہی ام الدماغ ہے جو ان دونوں درمیانوں کے بیچ کے اندر واقع ہے، موجود ہے، اور ان جھلیوں نے باقاعدہ اس کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک ایسی ہارڈ ڈسک موجود ہے انسان کے دماغ کے اندر کہ جس کے اندر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک تمام چیزیں اس میں محفوظ ہیں۔ کیا ہے؟ کس میں محفوظ ہے؟ اس ہارڈ ڈسک کے اندر جو انسان کے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس کو کہتے ہیں ام الدماغ۔ اچھا، ام الدماغ آپ کا اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہوتا کہ جب تک آپ کی سوچ، آپ کی توجہ، آپ کی یکسوئی میں ایسی تاثیر پیدا نہیں ہو جاتی کہ اس کے اندر سے جو ریس نکلے وہ ام الدماغ کو باقاعدہ جگاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس کو جگاتی ہے، ام الدماغ کو، جو ہارڈ ڈسک ہے ہماری، جس کے اندر ہر چیز محفوظ ہے، سیف ہے، جو چپ کہلاتی ہے۔ جو یہ سب سے پہلی چپ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی لگائی ہے۔ یار ایک دنیاوی چپ کی مثال لے لو آپ کہ اس میں آپ کا ڈیٹا محفوظ ہے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں بنایا، تمہارا ڈیٹا محفوظ نہیں رکھے گا وہ کیوں کہتے ہیں روز محشر تمہاری ہر چیز گواہی دے گی، تمہارا ہاتھ گواہی دے گا، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارا چہرہ گواہی دے گا، تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو وہ چپ ہے نا وہ اپنے عروج پہ ایکٹیو ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب ام الدماغ کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ، یہ بھی ایک بڑے راز کی بات ہے۔ یہ ام الدماغ جو ہوتا ہے نا، اس کے ماتحت کیا انسان کے تمام لطائفات ہوتے ہیں، جتنے بھی لطیفے ہیں نا، جو لطائف ہیں ہمارے جسم کے اندر، وہ سارے اسی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ لطیفہ نفس، لطیفہ روح، لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا۔ کیا ہیں یہ لطائفات ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہیں۔ اس کو ہم نے مختلف جسم کے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ سارے کس کے ماتحت ہیں؟ ام الدماغ کے۔ ام الدماغ کیا ہے؟ ایک چپ ہے جو رابطہ قائم کرتی ہے کس سے؟ کس سے؟ تمہارے رب سے، وہ جو تمہیں جوڑ دیتی ہے اسے۔ کیسے جوڑتی ہے؟ اس کنیکشن سے۔ یہ وہ کنیکشن ہے کہ جس کے لیے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں۔ اچھا، ان جو میں نے ابھی لطائفات کا ذکر کیا ہے نا، ہم اس کی نشست کریں گے کسی دن، اور ہم لطیفہ نفس سے چلیں گے تاکہ لوگوں کو لطیفہ نفس کے بارے میں اور لطائفات کے بارے میں علم ہو، اور پھر اس کے ذکر و اذکار کے ذکر کریں گے، اس کے بعد کریں گے تاکہ ان کس لطائف کو کس ذکر سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، ان لطائفات کا ہمارے جسم کے اندر قائم مقام بھی ہے کہ نفس کا مقام کہاں پر ہے، لطیفہ قلب کا مقام کہاں پر ہے، لطیفہ روح کا مقام کہاں پر ہے، لطیفہ سر کا مقام کہاں پر ہے، لطیفہ خفی کا مقام کہاں ہے، لطیفہ اخفا کا مقام کہاں ہے، اور وہ مقام کہاں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقًا وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقًا وَعَاجِلْ مِنَ الدُّنْ سُلْطَانًا نَصِیرًا، کہ میرے رب مجھے داخل کر، مجھے داخل کرنا سچا، اور مجھے نکال، مجھے نکالنا سچا۔ ہم اس مقام کا بھی ذکر کریں گے
اور بتائیں گے کہ کس ذکر کے ذریعے کس لطیف کو جگانا پڑتا ہے، کس لطیفے کو جگانا پڑتا ہے، کس لطائفات کو جگانا پڑتا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ام الدماغ پہ، یہ اچانک میرے ذہن میں ٹاپک آ گیا تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے بڑی معلوماتی چیز ہے یہ وہ چپ ہے جو ہم جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، جتنی بھی روحانی مشقیں کر رہے ہیں نا، ہم اس چپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کوئی ڈیوائس خریدتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ اس کو اپلوڈ کرتے ہو نا، اس کو ایکٹیو کرتے ہو نا، ایکٹیو کرنے کے بعد پھر آپ اپنا ڈیٹا اس میں ڈالتے ہو، اس کے بعد وہ چپ آپ کے کام آتی ہے۔ اور یہ چپ تو قدرتی لگی ہوئی ہے آپ کے اندر، اس چپ کے ماتحت تمام لطائفات ہیں، اس چپ کے ماتحت تمام تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، تمام روحانیت کی کنجیاں، تمام روحانیت کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں۔ حرام مغز جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ کس کے؟ ام الدماغ کے۔ اچھا، ہمارے جسم کے اندر حرام مغز جو نا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ حرام مغز اگر ہمارا ظاہر ہے نا تو ام الدماغ جو ڈیوائس ہے وہ اس کا باطن ہے، یعنی کہ ظاہر و باطن کے جو معاملات ہیں نا وہ ازل سے چلے اور ابد تک جائیں گے، اینڈ تک جائیں گے، انتہا تک۔ اب ہمارا دماغ جب پیغام دیتا ہے نا تو حرام مغز اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ حرام مغز ہمارے تمام اعصاب کو وہ پیغامات دیتا ہے کہ جو دماغ پیغام دے رہا ہوتا ہے وہ ہمارا حرام مغز پہنچاتا ہے۔ اچھا، حرام مغز کا تعلق ہمارے جسم کے اندر کس سے؟ ریڑھ کی ہڈی سے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بیک بون، یعنی کہ اسپائنل کارڈ۔ اچھا، اب مزے کی بات سمجھو آپ، حرام مغز کا تعلق کس سے ہے؟ ہماری ریڑھ کی ہڈی سے۔ اب ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، اس کا جو لاسٹ مقام ہے، اس کے اندر یہ سمجھنے کہ ایک مخفی دنیا موجود ہے، ایک اسرار موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ مخفی، ایک یعنی کہ مخفی قوتیں اس میں موجود ہیں۔ قوت ارادی ہے نا، جس کی ہم لوگ بحث کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ کبھی قوت ارادی کو سمجھا ہے کہ قوت ارادی ہے کیا؟ ہم تو ارادہ کرنے کو کہتے ہیں نا، لیکن قوت ارادی کی جو اصل جز ہے نا، اصلی جو اس کی قوتیں جو مخفی ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں۔ کیوں کہتے ہیں ہندو کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں جو نا ازدحاس ہو رہا ہے، وہ ازدے سے جو مخاطب ہوتے ہیں نا، وہ انہی قوت ارادی، جو قوتوں کا جو مجموعہ ہے، جو قوتوں کے مالک ہے، قوتوں کا بادشاہ ہے نا، وہ اس کے اندر محفوظ ہے۔ وہ چھپا ہوا، بیٹھا ہوا، پوشیدہ ہے، وہ قوت ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ ہمارے ریڑھ کی ہڈی میں۔ میں نے آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے میرا پارٹ پہلا دیکھا ہو مراقبے کا، پریکٹس آف میڈیٹیشن کا، اس کے اندر میں نے ریڑھ کی ہڈی میں انبساط اور انقباض کا عمل بتایا تھا پورا۔ اس عمل کے ذریعے، یعنی کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا نیوٹرل اور فیس، وہ انہی قوتوں کو جگانے کے لیے تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ ام الدماغ کہاں سے آ گیا؟ تو انسان جو ہے نا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کا راز وہی جانتا ہے جو اس کے قریب ہوگا۔ میاں حضور کی بڑی شفقت ہے کہ جنہوں نے ہمیں اسرار اور رموز، ان رازوں سے ہمیں آشنا کیا۔ ہم آنے والی نشستوں میں ام الدماغ کے کنٹرول پہ بھی بات کریں گے، ہم اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے۔ ہم اپنے ماضی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی ایک چپ آپ کے پاس موجود ہے، اب اس کے اندر سارا ڈیٹا سیو ہے نا۔ کون سا ڈیٹا سیو ہے؟ جو آپ کا زندگی بچپن کا گزر چکا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر محفوظ ہے۔ آپ وہ بھی دیکھیں گے، اپنا بچپنا، اپنا ڈیٹا بھی دیکھیں گے، اپنی پیدائش بھی دیکھیں گے، اس چپ میں جو محفوظ ہے کیسے، اس کی بات پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔